پاکستان میں اس وقت دو اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ایک تو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور وہ ہے مہنگائی کے اوپر. اس پہ تو آتے ہیں ابھی بعد میں. سب سے پہلے جمعے سے لے کے ابھی تک جو پورے پاکستانی میڈیا پہ خبر گردش کرتی رہی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پھول بھیجے اور ان سے راضی نامہ، ٹروس، پیس، صلح، جو آپ کہنا چاہیں کہنے کی بات کی ہے. اس حد تک کہیے کہ جس نیوٹرل کو گالی بنا کے عمران صاحب نے پیش کیا وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. کہا کیا اس کے اوپر، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رکھتی ہے اس سارے معاملے پہ. فرسٹ ہینڈ نالج دوں گا آپ کو میں. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان نے یہ کیوں کہا اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اس بات کا فیوچر کیا ہے؟ کیا پاکستان میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان کی صلح ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ حکومتی رینکس کی طرف سے بے تحاشا پریس کانفرنس ہوئی اس کے اوپر. سب سے اہم اور قابل ذکر مصدق ملک صاحب کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پاگل بھی کہا اور بہروپیہ بھی کہا، اور ایک طرح سے عمران خان کو یہ سارے القاب نوازے. انہوں نے بتایا کہ جو شخص پہلے نیوٹرل اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے رہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکچولی نون لیگ لڑائی کروا رہی ہے اور ہم صلح کرنا چاہ رہے ہیں. تو صدیق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو آلو برانچ آفر کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور نان ادر دین عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ صاحبہ، انہوں نے بتایا، انہوں نے اعلان کیا کہ عمران صاحب کی کیا خواہش ہے. اس خواہش کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہو سکتا ہے پاسبل سینیریو، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. حکومت کے لیے اچھی خبر ہے بری خبر، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور اس بات پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے. جیسا آپ کو میں نے بتایا فرسٹ ہینڈ نالج آپ سے شیئر کروں گا کہ آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل اور دوستی کرنے کی آفر کو اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی ہے. سب سے پہلے جو اس صدی کا، اس ڈیکیڈ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا عمران صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، وہ ملاحظہ کیا علیمہ خان صاحبہ، گنڈا پور صاحب، یہ تمام لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ذرا سن لیں. میرے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں، احمد عبید صاحب موجود ہیں، فرید احمد پرائز صاحب موجود ہیں. حکومت کے خلاف مہنگائی کا جو دھرنا ہے وہ جماعت اسلامی کا جاری ہے اور پورے ملک میں پھیلنے کی اس میں انہوں نے بات کی. آج عمران خان نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر لوگوں کو کہا تھا کہ جا کے احتجاج کریں، لیکن پورے میں احتجاج کی بات کی تھی. انہوں نے سوابی میں 5 اگست کو پورے ملک کے اندر جلسوں کی بھی بات کی. عمران خان کیوں اتنا بڑا یو ٹرن لے رہے ہیں؟ عمران خان کیوں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جو ان کے نزدیک ان کی عورتوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ان کو اٹھا اٹھا کے جیل میں ڈالا، جس اسٹیبلشمنٹ ان کے نزدیک ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہی تھی، بلکہ قتل کرنے کی سازش کیا کر رہی تھی، بقول عمران خان کے جو ایف آئی آر کروانے لگے تھے اس میں تو انہوں نے جنرل جو ہے ان کا نام لیا تھا فیصل نصیر صاحب کا، اور ایف آئی آر ان کے نام کروانا چاہتے تھے. وہ کیوں عمران خان اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب آمادہ ہو گئے ایگریمنٹ کرنے پہ، پھول آلو برانچ دینے پہ؟ وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے نزدیک غدار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے نزدیک میر جعفر میر صادق ہے. آخر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان اتنے مجبور ہو گئے یا اتنے بدل گئے، اتنے ٹرانسفارم ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ان کو گلے لگانے کو تیار ہوں؟ ایسا آخر کیا ہو گیا ان پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر، جبکہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں؟ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو تفصیلی فیصلہ آیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس کے اندر جتنا بھی ان کا جسمانی ریمانڈ کی پٹیشنز تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے. سپریم کورٹ نے اس سے پہلے سائفر کو کالعدم قرار دے دیا، سائفر کو اڑا کے رکھ دیا. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی سیٹوں کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی تسلیم کرتے ہوئے ان کو وہ سیٹس بھی اور وہ امیدواروں کو بھی پی ٹی آئی کا ایم ایل اے بننے کی نوید سنا دی جنہوں نے ایون فارم جمع کراتے ہوئے پی ٹی آئی کا فارم جمع نہیں کرایا تھا الیکشن کمیشن فارم سبمٹ کرتے ہوئے. تو آخر ایسا کیا ہوا؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی بن جائے گی اگر یہ میجورٹی سیٹس ان کو، یہ میجورٹی کہہ رہا ہوں، مائنورٹی سیٹس اگر ان کو اور اسپیشل سیٹس وومن کی مل جاتی ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے؟ اگر یہ وجہ ہے تو عمران خان تو اس وقت بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں، تو انہوں نے یہ پیغام بھیجنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اس کا بیسٹ تو پاکستان تحریک انصاف بتا سکتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس احمد عبید صاحب سے بہترین کون تجزیہ کر سکتا ہے؟ احمد عبید صاحب، اتنی سی لائک نہیں، اوشن لائک چینج، اوشن لائک ٹرانسفارمیشن جو عمران صاحب نے کی ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی سائنس، کوئی پالیٹکس، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ریئیکشن اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن عمران خان کس طرح اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے صلح کرنے کے موڈ میں ہے، جس کو وہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کوئی یو ٹرن لے لیا اور کوئی نئی بات کہہ دی. اگر
میرے خیال میں آپ سے 9 مئی کے واقعے کے بعد سے اب تک 20 پروگرام میں آپ کے ساتھ شرکت کر چکا ہوں، اور شاید ہر پروگرام میں جہاں پر بھی 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے، اور میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی یہ بات کی کہ ایک 2 پرون اٹیک پاکستان پہ تھا کہ اکانومی تباہ کر دو اور پاکستان کی آرم فورسز کو پاکستان کے عوام کی نظروں میں ان کی تذلیل ہو جائے، ان کی وہ عزت برقرار نہ رہے، اور یہ کام جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ذریعے کرائے گئے دونوں۔ اکانومی بھی تباہ ہو گئی 16 مہینے میں، اور یہ نفرت کا بیج جو بو کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ بات میں شروع سے کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر عمران خان نے یہ بات اب کی ہے یا اب کھل کے سامنے بات آئی ہے، یہ بات بنیادی طور پہ یہی تھی، اور میں بات تو شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ اس کو، اور یہ جو ہارن لاکنگ ہے اس کو کھل دینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کوئی جنگ و جدل کا میدان تو نہیں ہے، یہ اپنا ملک ہے، یہاں پہ ہم نے کسی سے کوئی مقابلے نہیں کرنے، اور کوئی سکور وننگ پوزیشن سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے۔ تباہ کر رہی ہے ہمیں یہ بات کہ ہم اس کے اوپر کہ ایک سکور ہمارا جو ہے 1 پوائنٹ ہمارا اوپر ہو جائے، اس چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو بڑے کھلے ڈسپیشنیٹ ہو کے حالات کو دیکھنا چاہیے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے فیصلے بھی یہی ہونے چاہیے۔ جی فرمائیے۔ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، پچھلے 1.5 سال سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان کی جو پولیٹیکل فورس ہے تحریک انصاف، اس کو سر میں عرض کر دوں، اس کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کو پولیٹیشین سے لڑنا چاہیے۔ لیکن آپ کی یہ بات بھی ہو سکتا ہے اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ بیسٹ اکانومی نہیں دے سکی، جو کسی بھی گورنمنٹ سے۔ سر میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا ڈیلے ہے آپ کی میری بات میں، وہ ذرا ڈیلے کا آ رہا ہے میکینزم، تو میں اگر عرض کر لوں اپنی پوری، پھر میں آپ کو مائک دیتا ہوں۔ تو اویس صاحب، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑانے والا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ڈی ایم ہے، یہ آپ کی باقی باتیں ماننے والی ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، اگر صلح کا ماحول بن جائے، صلح کی شرائط پوری ہو جائے۔ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اکانومی کو صحیح مینج نہیں کر پائی اب تک پی ڈی ایم عوام کے پرسیپشن کے حساب سے، اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ پی ڈی ایم یا کوئی اور فیکٹر ہے جس نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا دیا ہے، میرا خیال ہے نہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو لڑایا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، نہ پی ڈی ایم نے لڑایا ہے، تو عمران خان خود لڑے اسٹیبلشمنٹ سے۔ کم از کم یہ تو اکنالج کریں کہ وہ غلطی پہ تھے اور آج وہ چاہ رہے ہیں۔ اویس صاحب، نہیں، سوال یہ دیکھیے، غلطی تو ہر آدمی سے 100 جگہ جو ہے، آپ پبلک لائف میں ہوں، پرائیویٹ لائف میں ہوں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان کو تدارک بھی کرتا ہے اور غلطی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، یہ ساری باتیں لائف کے ساتھ چلتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ میں بات آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں، آپ حالات کو سامنے رکھیے کہ شروع سے ابھی یہ عمران خان کو تو ایک پیریڈ آیا نا 3 سال کا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ تین دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنے اور ان کی حکومت رہی، اور ہر دفعہ فوج کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے بعد یہ حکومت سے الگ ہوئے، اور چیف آف سٹاف کے ساتھ ان کا جھگڑا رہا۔ وجہ کیا سر ماضی میں نہ آج کی بات کریں کہ یہ پاکستان 1.5 سال کی بات کریں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آج کی بات کر رہا ہوں میں 1.5 سال کی بات بھی، چلیے 1.5 سال کی بات بھی کرتا ہوں کہ دیکھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو اکنامیکلی جو ہے 16 مہینوں میں تباہ کیا گیا، یہ ان کے ہاتھوں ہوا، کیونکہ جب یہ آئے تھے تو 14 بلین ڈالر اس وقت ریزرو تھے، اور جب آخری دن تھے تو 1 بلین ڈالر سے بھی کم تھا، پھر ان کو باہر سے لے کے پیسے ان میں جمع کرانے پڑے۔ اکانومی میں آپ سے ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا، آپ کی باتیں بہت حد تک ٹھیک ہوں گی، چلیے میں اکانومی کی بات نہیں ہو رہی، عمران خان جو لڑے وہ خود لڑے فوج سے، میرا یہ پرسپیکٹو ہے۔ جی نہیں، عمران خان دیکھیں، فوج سے ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ جو انہوں نے ان کی کیونکہ ہی واز پرائم منسٹر، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ ڈائریکٹ باتیں جو ان کے درمیان ہوئیں اور جو ان کو انفارمیشن ان سے ملی کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ غلط تھا، یا چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنے لمٹ میں رہنا چاہیے تھا، بینگ انڈر اوتھ آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ ایک گورنمنٹ کے لم ہیں، یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا، ان کو یہ اپنے آپ کو ڈی فیکٹو حکمران بننا نہیں چاہیے تھا۔ یہ باتیں تھیں جو جس وجہ سے عمران خان کو ان کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ آگے نکل آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو پوری فوج کے خلاف تھے، کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ایک امپورٹنٹ جز ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی اسٹیٹ کا، اور آئیڈیالوجیکل اور جغرافیکل فرنٹیئرز جو ہیں
ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے پاکستان آرم فورسز کے اوپر ہے. جی ہاں, تو یہ ریزن ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مسئلہ میں آپ کے لیے سوچ ایک فکر انگیز سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مصدق ملک صاحب کے پاس, لیکن وہ فکر انگیز سوال یہ ہے کہ معاملہ باجوہ صاحب تک کا نہیں تھا. عمران خان صاحب نے جنگل کا بادشاہ سے لے کر انلیگل آرمی چیف کی جو باتیں کی میڈیا کے سامنے کی, وہ جنرل عاصم منیر کے لیے کی تھی, وہ باجوہ صاحب کے لیے نہیں کی تھی. ایک بات. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں باجوہ صاحب والی, وہ بھی چھوڑے, اس کو میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں, میں آگے چلتا ہوں اس سے. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر جن کے خلاف عمران خان نے لانگ مارچ کیا ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے, جن کو انہوں نے آرمی چیف ایکسپٹ نہیں کیا, جن کو وہ اپنے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں کو ذمہ دار اوپنلی میڈیا کے سامنے کہتے رہا. اویس صاحب آپ تو ایسے کہہ رہے کہ اب پھر اب یا تو پورا میڈیا اندھا ہے یا وہ بہرا ہے جب عمران خان صاحب کی ٹاک رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں یا اس سے باہر. میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں, یہ آپ ابھی تک بتا نہیں سکے مجھے کہ آخر ایسی چینج کیا آئی. سوچ تو اچھی ہے, اگر آرمی سے چیف سے آپ کا تعلقات ٹھیک ہو جائیں, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دوں گا, یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے, لیکن وہ ہوا کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا. مصدق ملک صاحب, آپ کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا عمران صاحب کے اس بیان کے اوپر, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو پیغام بھجوایا ہے, علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں, اصل فساد کی جڑ تو نون لیگ ہے. آپ لوگوں کے اوپر نیچے وزیر قانون کی بھی, آپ کی بھی, خواجہ آصف بھی بھڑکے, رانا ثناءاللہ بھی بھڑکے. آپ کی بڑی افیکٹو پریس کانفرنس تھی, اس میں آپ نے ان کو پاگل بھی کہہ دیا, تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بہروپیہ بھی کہہ دیا. آخر آپ پریشان ہو گئے اس بات سے, یا آپ کے نزدیک یہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے اس ساری سچویشن میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان نے اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ آپ کے لیے خطرہ ہے جو آپ اتنے پریشان ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں تو پریشان نہ کل تھا نہ آج ہوں جی, نہ کل پریشان تھا نہ آج پریشان ہوں. مجھے تو اس بات پہ پریشانی ہے کہ آپ کو یو ٹرن پہ پریشانی ہے. آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ یہ یو ٹرن کوئی آج کی بات ہے؟ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یو ٹرن لینا تو ایک لیڈر کا خاصہ ہے, ایک لیڈر کے سر پہ تاج ہے یو ٹرن لینا, یہ تو انہوں نے خود کہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے جنرل باجوہ سے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیمپین انہوں نے چلائی تھی, جنرل سرفراز تھے غالباً جو شہید ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر میں, میں نام شاید بھولتا ہوں, آئی ہوپ میں نے غلط نام نہیں لیا. ان کی فیملی کے متعلق کیمپین چلائی, ان کے متعلق کیمپین چلائی. وہ تو جنرل باجوہ نہیں تھے جی, وہ تو جنرل باجوہ نہیں تھے. ان نے کیا آپ کا بگاڑا تھا؟ پھر آپ نے جو الیکشن سے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں کامران شاہد صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست تھے, وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا ہم تو ان کو کنٹروورشل کر دیں گے اگر آپ نے مسئلہ فوج کا نہیں, مسئلہ ایک آدمی کا ہے. وہ جنرل باجوہ کے متعلق تو باتیں نہیں کر رہے تھے. جو آپ نے کیمپینز چلائی تھیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف تو آپ نے نہیں چلائی تھیں. بالکل اسی طرح یہ اگر آپ یہ جو ابھی دیکھیں جو 9 مئی تھا, اس وقت جنرل باجوہ تو نہیں تھے. یہ 9 مئی کے اندر جو آپ نے حملہ کیا, جو شہیدوں کے بت آپ نے اٹھا کے پھینکے, جو آپ کور کمانڈر کے گھر میں گھسے, جو آپ نے راستے میں عمارتوں کو آگ لگائی, جو آپ قلعے کے اندر جا کے اسلحہ خانہ لوٹنے کی آپ نے کوشش کی, بنیادی طور پہ بغاوت کرنے کی کوشش کی, وہ اس جنرل باجوہ تو نہیں تھے. جب آپ نے نعرے مارے کہ ہم GHQ جائیں گے تو اس وقت جنرل باجوہ تو نہیں تھے. تو آپ یہ جنرل باجوہ کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس جنرل کی ایکسپلینیشن دیں گے؟ آپ سے دی نہیں جائے گی. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ چیف باپ ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہا کہ وہ میر جعفر ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہا کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, کبھی آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے ہمیں بچائے فوج سے, کبھی آپ نے کہا امریکہ ہمیں برباد کرنے لگا ہے, فوج ہمیں بچائے. یار آپ مجھے بتائیں, کل جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے, ایک بات بتائیں جو غلط ہو. اویس صاحب بتا دیں کہ آپ نے فلاں بات غلط کی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ پریشان ہیں وہ پریشان کن ہے. یعنی آپ تو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی اسٹیٹس مین ہو, جس بات کو کہہ دیں اس پہ قائم ہو جائیں. ایسا تو ہے نہیں. وہ تو روز پھرتے ہیں, وہ تو روز یو ٹرن لیتے ہیں, اور روز یو ٹرن لیتے ہیں. جس دن جس طرف وہ ان کے گمان میں جو بات آتی ہے کر دیتے ہیں. تو یہ یو ٹرن والی کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ جائیں تو وہ جسٹس وجیہ الدین, وہ کبھی اچھے تھے کبھی برے ہو گئے. اسی طرح وہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس تھے بھلے سے, ان کا نام میں بھولتا ہوں, وہ کبھی اچھے تھے بہترین تھے پھر برے ہو گئے. یہ خان صاحب کی باتوں کو آپ سیریس مت لیا کریں, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہ ان کی
نہیں چلیے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو جو آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ رہا ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ بولیں صادق صاحب مگر دن میں 3 مرتبہ گلی کا چکر لگا کے پھر اسی جنگل میں نکل جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کبھی کہتا ہے کہ میں پیر پکڑنا چاہتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں گریبان پکڑنا چاہتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فیصلہ کر لیں نا، گھر آ جائیں بھائی، لیکن گھر بھی نہیں آتے، گھر کے سامنے کھڑے ہو کے گھورتے ہیں، پھر گھر کے سامنے کھڑے ہو کے اینٹیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر گھر آنا چاہتے ہیں تو بیل بجائیں اور عزت سے آئیں اور اسمبلی میں بیٹھیں اور سیاسی مکالمہ کریں۔ یہ جو اوئے توئے کا بازار گرم ہے اسے ختم کریں، ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کو ختم کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی گفتگو کرے۔ آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لیتے ہیں، تو بھائی لوگوں کے مسائل حل کریں نا۔ آپ تو پریشان نہیں ہو گئے کہ عمران خان نے جو ہے وہ پھول پیش کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو؟ نہیں کوئی حرج نہیں، عمران خان جس کو پھول جس کی طرف پھینکتے ہیں اسی کی طرف اینٹ پھینکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کیا بات ہے، آج ٹھیک ہیں 3 دن بعد پھر خراب ہیں، 3 دن بعد پھر ٹھیک ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ کریڈیبل بات ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی سٹیٹسمین سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب کوئی ایسا ہی مسئلہ نہ ہو تو پھر جو میں نے کل کہا، پوائنٹس تو بہت سے تھے مگر ہاں یہ والا آ گیا۔ آپ نے جو کل کہا، نہیں بتائیں اسی حوالے سے بتائیں، جلدی سے کوئکلی بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کو آگے بڑھائیے۔ میں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو سیاست کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں، ملک کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں، سلجھائیں چیزوں کو، الجھائیں نہیں۔ تو یہ میری لیکن میرا اس میں ایک سوال ہے کہ اگر عمران خان یہ کہیں کہ میں اب ملک کو سنوارنے کے لیے صلح کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس کے اوپر؟ وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ وڈ یو انکریج دیٹ؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہمارا مسئلہ نہیں، جن شہیدوں کی تذلیل ان نے کی ہے، یہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا 9 مئی میں، اس کے بعد کیا واقعی ان کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی جن کا میں نے ذکر کیا، وردی کی بے حرمتی کی، لوگوں کی بے حرمتی کی، گھر کی بے حرمتی کی، کیا ان لوگوں سے ان نے علیحدگی اختیار کی ہے؟ ان نے کہا ہے کہ ہاں یہ والے لیڈرز جو وہاں پہ وہ ولف وسلنگ کر رہے تھے اور لوگوں کو اکسا رہے تھے اور بلا رہے تھے اور گھراؤ جھلاؤ کر رہے، اگر یہ اپنے آپ کو سیپریٹ کریں گے، اگر یہ واقعی حقیقت میں اپنا رویہ تبدیل کریں گے، اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے، آپ پارلیمان کو چور سمجھتے ہیں، جو شخص پارلیمان کو چور سمجھتا ہو، پارلیمان کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو چور سمجھتا ہو، تلخ کلامی کرتا ہو، بات کرنے کو تیار نہ ہو، ملک پہ حملہ ہو جائے تب بھی بات کرنے کو تیار نہ ہو، ہم کہیں چلو تمہیں فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا، ہمارے ساتھ معیشت کا ایک چارٹر کر لو، کریڈٹ آپ کو ملے گا۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کو کریڈٹ ملے گا، ہم پھر بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اکانومی کا ایک پلان لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس پہ بھی نانا آپ نے کر دی۔ تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ سیاست میں آئے کیوں؟ صرف انتشار پھیلانے کے لیے کیا؟ پوائنٹ آ گیا، نانا کرتے سیاست میں آئے کیوں ہیں؟ میں جاؤں گا پراجا صاحب کے پاس، لیکن اویس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یو ہیو گاٹ 1 منٹ ٹو ریسپونڈ، پراجا صاحب کا ٹائم ہے اس وقت۔ جی بالکل اویس صاحب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پارلیمنٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ چور آ گئے، تو چور ہی تو بیٹھے ہیں جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا، یہ تو ساری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہوا ہے۔ جب یہ انداز ہے آپ کا، یہ آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ نہیں لگایا، بالکل نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دوسری بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے، آپ بات کرتے ہیں، آپ اگر یہ کہیے کہ اپنی یو ٹرن کون لیتا ہے ہر ڈکٹیٹر کے آگے، جس وقت یہ نواز شریف صاحب جو ہے، جب انہوں نے ہٹایا، ان کے پاؤں کس نے پکڑا؟ عمران خان نے تو کسی کے پاؤں آج تک نہیں پکڑے، اور نہ کہا کہ میں پکڑوں گا، اور پکڑنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ اصول کی بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جیلیں ہوئی یا کوئی ہوگی، بات سننے دیجیے۔ دیکھیں میری آپ نے بات کر لی، سنیے، آپ سنیے بات۔
جی جی جب عمران خان یہ نواز شریف صاحب جو تھے اور پرویز مشرف نے ان کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف ہوا اور ان سے جو بیٹھ کے پولیٹیکل کمپرومائز ہوا، وہاں کس نے پاؤ پکڑ کے 10 سال کے لے کے یہ کمٹمنٹ کر کے ملک سے باہر جا کے اپنا سامان لے جا کر وہاں جا کے لوٹی ہوئی دولت کو وہ استعمال میں لاتے رہے اور پھر آ کے کیس بنا ان کے اوپر. یہ اسپائن لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ نون لیگ کے لیڈرشپ کا ہے، عمران خان کا نہیں ہے. وہ اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں، لیکن he is fixed like a northern star. یہ نہیں بات یہ کہ آپ پالیسیز کے بعد نہیں سنیے. ابھی بات پھر ایک دم تبدیلی کیوں آئی احمد اویس صاحب؟ ابھی آپ کی بات مان لی، تبدیلی نہیں آئی، کوئی نہیں تبدیلی آئی. آلنی چٹان کی طرح، آلنی چٹان کی طرح جو لیڈر ہیں وہ اب پیروں میں کیوں گرتے پڑتے ہیں؟ یہ بتائیے نا ذرا، جو 3-4 دن سے نہیں. آپ کریے بالکل نہیں کرا، کوئی پاؤں میں نہیں گرا. تو یہ پریس کانفرنسز کیا ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے بات کر لیں، ہم سے بات کر لیں؟ جی کریے. 9 مئی کے تو یہ تو شروع سے بات ہوتی آئی ہے. آپ اس کو اگر آپ کہیں کہ اچھالی گئی ہے، شروع سے یہ نہیں، شروع سے نہیں ہوئی. ابھی کچھ دن پہلے تو احمد اویس صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم قبر تک پیچھا کریں گے. کس کا پیچھا کرنا تھا قبر تک؟ آپ نے پیچھا کس کا کرنا تھا قبر تک وہ تو بتا دیں. جو پاکستان کے آئین کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کا قبر تک پیچھا کریں گے. وہ اس میں آپ بھی شامل ہیں، اور کون تھے اس وقت تو آپ نے بڑی اس میں آپ بھی تھے. آپ نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ کس کا پیچھا کریں گے قبر تک. آج کیوں پھر گئے آپ؟ نہیں، یہ نہیں، آپ اس بات سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو اپنا خطرہ پڑ گیا، کیونکہ آپ تو ایک ہوا کے بلبلے کی طرح ہیں. آپ کو تو ہمارا آپ کر لیں پیچھا، ہمارا کر لیجئے. آپ چاہیں گے تو قبر میں اتار بھی دیں گے. آپ ہمارے دوست ہیں، دوستوں کے ہاتھوں مریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن تو آپ نام لے لے کر بتا رہے تھے، آج کیا ہوا آپ کو؟ آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو مجھے تو آپ نے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ بڑے خاموشی سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ بات جو آپ کا دل آیا بولا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بات تو کرنے دیں مجھے. جی 9 مئی کے حوالے سے آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آرکیسٹریٹڈ پلان ہے، اسی لیے جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. اور 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی قوم نے 3 کروڑ ووٹ دے کے عمران خان کو بڑی پارٹی بنا کے اب آپ دونوں ناانصافی کر رہے ہیں میرے بھائی پراچا صاحب کے ساتھ. ہاں اب آپ رک جائیں، اب آپ دونوں رک جائیں. پراچا صاحب بات یہ ہے، جو میں نے حساب لگایا، تحریک انصاف نے ویسے بھی آپ کے دھرنوں کی مہنگائی کے خلاف اس کو سپورٹ کر دی ہے. آپ کے پاس تو سیدھا فارمولہ ہے. تحریک انصاف والا کہہ رہے ہیں بھائی عمران خان ایک واحد لیڈر ہے پاکستان میں جو اکانومی کو بحال بھی کر سکتا ہے اور جو کسی کے پاؤں میں نہیں پکڑتا. تو آپ کو چاہیے کہ اس مہنگائی مارچ کے ساتھ ایڈ کر دیں عمران خان کو رہا کرو مارچ. پراچا صاحب کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، میں تو اپنے موضوع پہ بات کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ 4.25 سال ان کو بھی ملے تھے. اگر مہنگائی کو ختم کرنے کا ان کا فارمولہ تھا تو چلے 75% تو وہ ختم کر چکے ہوتے، یعنی جتنا ان کو عرصہ ملا تو وہ تو کر چکے ہوتے. لیکن میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ آج ہمارا 4تھا دن ہے دھرنے کا، اور یہ دھرنا عوامی موضوع پہ ہے. اس کا آپ سے بھی تعلق ہے، میرے ساتھ بھی ہے، مصدق ملک صاحب کے بھی ساتھ ہے، احمد اویس کے ساتھ بھی ہے. ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جن کو مفت بجلی ملتی ہے، جن کو جو اشرافیہ ہے وہ تو بہرحال قوم ان کے حصے کا بل وہ دے رہے ہیں. ہر آدمی کو یہاں 4 بل دینے پڑ رہے ہیں. ایک اس کا اپنا بل ہے، ایک اس کے بعد ان کا جن کو مفت بجلی مل رہی ہے، جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کا بل بھی اب میں اور آپ دے رہے ہیں، اور جو بند کارخانے ہیں. یعنی کون سا کاروبار ہے کہ آپ میری دکان سے سودا لیں تب بھی پیسے دیں، نہ لیں تب بھی پیسے دیں، میری دکان بند ہو تب بھی آپ پیسے دیں. اور یہ کام اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، کسی کو کوئی رحم اور ترس اس غریب قوم پہ نہیں آیا. یعنی جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے اس سے بڑھ کر یہ کیپیسٹی کے نام پر ہر سال ہم دے رہے ہیں، اور اس سلسلے کو دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہم نے دھرنا دیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں اس پہ سوچیں گے، لیکن کیا پارلیمنٹ نے کبھی اس پہ اجلاس کیا؟ کتنی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں وہ اس پہ بولی ہیں، اور انہوں نے اس بات کا توانائی والے ہیں، دوسرے ہیں، یعنی خود مصدق ملک صاحب ہیں
کہ بھائی آپ نے اس معاملے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ راجہ صاحب جی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے معیشت کو سنبھالا آ کے، گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے پراج صاحب. کیا کر رہی ہے؟ نہیں یعنی نیکیاں کما رہی ہے، عوام کو گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ ہم نے آ کے سنبھالا معیشت کو. ماشاءاللہ، کون سا سنبھالا ہے جی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو قوم کر رہی ہے کہ آپ کی مراعات میں 1 روپے کی بھی کمی ہوئی ہے تو بتائیں اس قوم کو. آپ جو مفت بجلی لے رہے تھے، جو مفت بجلی دے رہے تھے، جو 90,000 گاڑیاں وہاں موجود ہیں وفاق کے پاس، ایسی گاڑیاں جو 1 لیٹر میں 3 کلومیٹر چلتی ہیں، وہ تو اسی طرح چل رہی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے سارا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا. ان کو آئی ایم ایف کا نام لے کے، آئی پی پیز کے نام لے کے آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں. یہ آئی پی پیز ہیں کن کے؟ 56% تو ہیں جو حکومت کے اپنے اداروں کے ہیں. کیا وہاں بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل معاہدے رکاوٹ ہیں؟ 28% وہ ہیں کہ جو 40 خاندانوں کے ہیں، جن میں آپ کے اپنے خاندان شامل. جی پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں چاہوں گا کہ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ آپ کے ان سوالوں کا جواب دے، آپ کے دھرنوں کا بھی جواب دے. آپ نے بڑے صحیح موضوع پہ دھرنا دیا ہے، بجلی کے بلوں سے لے کے آگے تک. ایک بریک لوں گا، بریک سے واپس آنے کے بعد میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی اس آفر کو ایگزیکٹلی کیسے دیکھتی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں گا ان کا مائنڈ اس وقت کیا ہے جو عمران خان نے آفر دی ہے کہ جی صلح کر لیتے ہیں اور تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں اور آپ نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو پھول پیش کیے، دوستی کی بات کی، صلح کی بات کی، اس کے اوپر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین ذرائع سے خود بات کی. اور کورٹ سے برات صرف آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا. ان کے نزدیک عمران خان صاحب کی جنرل عاصم منیر کو یہ آفر جو ہے ٹروس کی، یہ بلشٹ ہے، یہ کریپ ہے، یہ نان سینس ہے، اینڈ اٹ از ریجیکٹڈ. یہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کے آفر کے اوپر. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جو انہوں نے صلح کی بات کی اس کے اوپر کہ یہ کریپ ہے، بلشٹ ہے، نان سینس ہے، اینڈ اٹ از ریجیکٹڈ. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ عمران صاحب کی پارٹی جو ہے اب تک آرگنائز نہیں کر سکی عوام کو سڑکوں پر لا کر گورنمنٹ پہ یا کسی بھی ادارے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ تاکہ اس سے عمران خان کو چھوڑا جائے یا ان کو ریلیف دیا جائے، اس لیے یہ عمران صاحب کی ڈیسپریشن ہے. آؤٹ آف دیٹ ڈیسپریشن انہوں نے یہ اس طرح کی آفر کی اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اس کے بغیر حل ہوگا نہیں. لیکن ادارے کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عمران صاحب یا جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں معافی نہ مانگ لے 9 مئی کے اقدام کے اوپر اور یہ نہ کہہ دے کہ آئندہ ایسے نہیں کریں گے، تب تک ادارہ جو ہے اس معاملے میں کوئی ٹروس، کوئی کمپرومائز، کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. مصدق ملک صاحب، مہنگائی کا جو دھرنا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ تحریک انصاف نے بھی سپورٹ کر دیا اور پراچا صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں عوام کے سینٹیمنٹس کو. بات میری تھی، ٹرن آپ نے ان کو دے دی. بڑے محترم لیڈر ہیں. سوری مصدق صاحب سے سوال کیا نا، آپ کے پاس آ رہا ہوں میں صاحب. جی سوری سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ٹرن آئے گی ابھی جب عمران جیل سے ہمارے محترم، جی کوئکلی، ٹائم بڑا کم ہے اس بریک کا. جی بڑے ہمارے محترم لیڈر ہیں. میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو بصد احترام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود بھی میرے خیال میں احمد اویس صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، میں بھی، ہم پارلیمان کے ممبرز رہ چکے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ پارلیمان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے اور کسی کو 1 یونٹ بھی الیکٹریسٹی کا مفت نہیں ملتا، 1 یونٹ بھی نہیں ملتا. آپ کسی بھی پارلیمان کے ممبر سے، سینٹ کے ممبر سے حساب لے سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بجلی کے بل کب کب ادا کیے ہیں. سملرلی جتنے بھی وزیر ہیں ان میں سے کسی بھی وزیر کو 1 یونٹ بھی الیکٹریسٹی کا مفت نہیں ملتا. اور آپ کسی سے بھی حساب لے سکتے ہیں. جو آپ کے سینئر افسران ہیں، جو سیکریٹریز وغیرہ ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی یونٹ نہیں ملتا. مجھے یاد نہیں پڑتا. جی ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا. دوسری بات یہ جی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، عوام کے اوپر بڑا بوجھ ہے. اور اس وقت پرائم منسٹر نے جو اس دھرنے سے پہلے، دھرنا تو بعد میں آیا جو عوامی امنگوں کی وجہ سے وہ تمام سوالات اٹھا رہے ہیں،
لیکن دھرنے سے پہلے وزیر اعظم نے 86% جو پاکستان کے گھر ہیں، 86%، یعنی ہر 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کو پچھلے سال کے مقابلے میں جتنا بھی اضافی بل ہے اس کے لیے خزانے سے، یعنی وہ بوجھ سرکار اٹھائے گی۔ اگر آپ نے پچھلے سال 190 یونٹ استعمال کی، سوری مجھے آپ کو روکنا پڑے گا، میں وقت کی قلت ہے ذرا، 199 یونٹ استعمال کی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، نہیں، میں صرف ایک بات مجھے آگے جانا پڑے گا۔ 86 ہاؤس ہولڈز کا مطلب ہے کہ صرف 14 ہاؤس ہولڈ ہیں جن کے اوپر بجلی کا کوئی بوجھ پڑے گا اضافی۔ اس کے علاوہ جی تقریباً 165 ارب روپے کی ایک پیکج دیا گیا ہے تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنی اضافی شفٹیں چلا سکے، بجلی سستی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملے، لوگ اپنا گھر چلا سکیں۔ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اویس صاحب، پچھلے اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا عمران صاحب کے صلح کے پرپوزل کو۔ اویس صاحب واٹس یور ٹیک؟ سر بولے سوری میں وہ ٹائم بڑا کم ہے۔ یہ میری بات سنیے جی اویس صاحب بولے۔ جی میں آپ کو واٹس نیکسٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا، جو انہوں نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ملازمین سول گورنمنٹ ہے، سول سروسز میں ہیں یا وہ عام سروسز میں ہیں، دے آر گورنمنٹ سرونٹس، اور گورنمنٹ سرونٹ کا مطلب ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی نیوٹرل، جو بھی حکومت ہوگی اس کو سرو کرنا ہے انہوں نے، اور بیسیکلی ان کو سرو کر کے انہوں نے عوام کو سرو کرنا ہے، اس لیے کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ کرنے والی، یہ ان کا اپنے ذہن کی اختراع ہے کہ جو ہم نے ریجیکٹ کر دیا اور ہم معافی مانگا، نہ ان سے کوئی معافی مانگنے کو تیار ہے اور نہ ان کے آگے کوئی ہاتھ جوڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصول کی بات ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ دیکھیے سنیے، آپ خاموش ہوئیے، بات سننے دیجئے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ ہم اگر اس وقت، میں ڈانٹ نہیں رہا، حضور والا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سارا ٹائم تو آپ لے جاتے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیتے آپ، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ سوری سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، وقت کی قلت، آپ کو بہت ٹائم ملا، آپ دونوں کو ٹائم ملا، صاحب کو ٹائم نہیں ملا آج۔ کوئکلی ویس صاحب۔ نہیں صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے بعد یہ ہے کہ کسی صورت جو ہے یہی ان کو اتنی بات کی گئی ہے، اور کوئی نہ ہم نے کوئی ان کے آگے کوئی جھکنے کی بات کی ہے، کیونکہ جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک اصول کی بات ہے۔ اصولوں پہ انسان اگر جھک جائے گا تو پھر وہ انسانیت تو نہیں ہے، وہ لیڈرشپ تو نہیں ہے، وہ اسپائن لیس لیڈرشپ جو ہے وہ عمران کی شکل میں نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تکلیف اٹھائی جاتی ہے، بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو آسائشیں بھی اٹھاتے ہیں اور تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام نے بھی ثابت کیا ہے اور کہا ہے انہوں نے شانہ بشانہ کہ جو عمران خان کا سٹینڈ ہے، دے آر 100% ود دیم، اور اسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہارن لاکنگ کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں تو نہ کھولیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ ایٹ وار اپنے آپ کو مت سمجھیں، یہ پاکستان ہے۔ ایک بریک لے رہا ہوں، لیکن ویسا مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بیسکلی ایک پرپوزل پیش کیا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے آپ سے پوچھا واٹس نیکسٹ، کیونکہ آپ ابھی تک عوام کو موبلائز نہیں کر سکے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ آپ کو جتنا ریلیف بھی مل جائے ادھر ادھر سے، وہ آپ کی علیمہ خان صاحبہ نے جو دی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اگر ایک اجازت دے تو ایک بریک لینے کے بعد فلاح صاحب سے بات کروں گا اور آپ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سارا ٹائم آپ کا اور مصدق ملک صاحب کی لڑائی میں گزر گیا، سارا ٹائم آ جائے۔ پاکستان میں آئندہ آنے والی سیاست جو ہے بڑی ڈرامیٹک ہونے لگی ہے، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اس کے متعلق اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیجیے مجھے کل تک اجازت۔